بخشا وہی ذات صمد نے جس کو عطا ذوالفقار اور صفین و نہروان کے مابعد و قبل بھی کیا کیا نہ کفر پھیٹ چڑھا جیسے علاج وہم نہیں ہے اسی طرح جیسے علاج وہم نہیں ہے پیدا نہیں جہاں میں دوا ذوالفقار جیسے علاج وہم نہیں ہے اسی طرح پیدا نہیں جہاں میں دوا ذوالفقار کی اور نام و نشان مرحب و اندر کے مٹ گئے باقی ہے داستان ضلع ذوالفقار باقی ہے داستان ضلع ذوالفقار کی اور چلتی ہے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی اجل چلتی ہے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی اجل ہر ادا ہے قہر خدا ذوالفقار یہ مقتہ دیکھ لیجئے شاید کسی قابلوں کے قائل شجاعت بن ود کے جو ہیں شہاب قائل شجاعت بن ود کے جو ہیں شہاب دیکھیں وہ آج بار ذرا ایسی مدھی جہاں میں ہوا ذوالفقار کی دشمن بھی کر رہے ہیں ثنا ہمیں بدر تعلیم میں مجھے رہنا نہیں آیا یقین کی سرحدوں سے اس طرف رہنا نہیں آیا میری امداد کو مولا نہیں آئے تو میں سمجھا مجھے شاید ابھی تک یا علی رہنا نہیں آیا یہ تھے جناب شہاب کاظمی صاحب آپ نیو جرسی سے تشریف لائے اور اس عزا خانے میں آپ نے اپنا کلام پیش کیا اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر میں معصوم انتظامیہ کی جانب سے تمام شعراء جو دوسرے شہروں سے یہاں پہ تشریف لائے جس میں جناب نسیم فروغ صاحب جناب باختر زیدی صاحب جناب سلمان جعفری صاحب جناب مومن عابدی نجفی صاحب اور نجمی صاحب اور جناب شہاب کاظمی صاحب ان تمام مومنین کا میں انتظامیہ کی طرف سے انتہائی ممنون و مشکور ہوں اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علمدار بدر صاحب اور نجیب رضوی صاحب کا میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کے تعاون سے یہ شعراء حضرات اس ادارے میں آئے اس کے علاوہ میں جناب قبلہ مولانا محبوب مہدی النجفی صاحب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آج کی اس محفل میں آپ آئے اور انشاءاللہ آپ اس جشن سے خطاب فرمائیں گے اس کے بعد مولانا قبلہ فاروق علی حسینی صاحب مولانا نجفی صاحب کی تقریر سے پہلے اپنے اشعار آپ کے سامنے پیش کریں گے اس سے پہلے میں چند ضروری اعلانات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں 28 مارچ جو کہ ٹیوزڈے کا دن ہے اس عزا خانے میں مجلس شہادت طفلان مسلم منعقد ہوگی اس کا وقت شام 7:30 بجے ہے قبلہ مولانا فاروق علی حسینی صاحب اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور کمنگ تھرسڈے جو کہ 30 مارچ ہے شام 7:30 بجے اس عزا خانے میں جشن عید مباہلہ منعقد ہوگا آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس جشن میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اس جشن سے بھی خطاب قبلہ مولانا فاروق علی حسینی صاحب فرمائیں گے کمنگ فرائیڈے جو کہ 31 مارچ ہے جمعے کے دن یہاں پہ ایک مجلس ایصال ثواب جناب ملا اصغر صاحب جن کا حال میں انتقال ہوا ہے لندن میں ان کے ایصال ثواب کے سلسلے میں ایک مجلس منعقد ہوگی شام 7:30 بجے اس مجلس سے بھی خطاب قبلہ مولانا فاروق علی حسینی صاحب فرمائیں گے
آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ ان پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. اب میں مولانا فاضل علی علی حسینی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام سنائیں. اس کے بعد جناب ڈاکٹر ابرار مہندی پریزیڈنٹ آف معصوم چند منٹوں کے لیے آپ کو نیو پروجیکٹ کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے. آپ ذرا سامنے آ جائیں. محمد والی محمد سلمان. بتانے کی بات اور آپ کا بیٹھے آپ بھی تو بنا پہلے آ گئے. آپ لوگ آزاد شاعری میں آگے تشریف لائیں. چار مسئلے ہیں شہزادے علیہ السلام. تعالی اللہ علی اکبر محمد کی نشانی ہے. دھیان سے دیکھیے گا, مجھے خود یہ بہت پسند ہے. تعالی اللہ علی اکبر محمد کی نشانی ہے. وہ قرآن مجسم ہے, یہ قرآن کی جوانی ہے. تعالی اللہ علی اکبر, تعالی اللہ علی اکبر, تعالی اللہ. تعالی اللہ علی اکبر محمد کی نشانی ہے. وہ قرآن مجسم ہے, قرآن کی جوانی ہے. ادھر ختم نبوت ہے, ادھر ختم شباہت ہے. ادھر ختم نبوت ہے, ادھر ختم شباہت ہے. نہ ان کا کوئی ثانی ہے, نہ ان کا کوئی ختم نبوت ہے. تعالی اللہ علی اکبر محمد کی جوانی ہے. تعالی اللہ علی اکبر محمد کی جوانی ہے. وہ قرآن, تعالی اللہ علی اکبر محمد کی نشانی ہے. وہ قرآن مجسم ہے, یہ قرآن کی جوانی ہے. ادھر ختم نبوت ہے, ادھر ختم شباہت ہے. نہ ان کا کوئی ثانی ہے, نہ ان کا کوئی ثانی. جناب بادشاہ, حق تو یہ ہے باپ بیٹے پر خدائی ختم ہے. حق تو یہ ہے باپ بیٹے پر خدائی ختم ہے. ایک نصیری کا خدا ہے, ایک وفاؤں کا خدا ہے. حق تو یہ ہے باپ بیٹے پر خدائی ختم ہے. ایک نصیری کا خدا ہے, ایک وفاؤں کا خدا. تیرے صبر اختیاری نے دکھا کر معجزہ کر دیا ثابت کہ کوئی ہے خداؤں کا خدا. تیرے صبر اختیاری سلوات دیں گے آپ. آگے والے زور نہیں لگا رہے, بلڈنگ چینج کریں. سلوات دیں گے. کافی پسند ہے تو میں نے آج اتنے پسند کیا. معراج کا ہے, مولا علی کی اس میں. براق آیا
सवारी कटी मसाफत। मेराज का खास तौर से और आखिरी मुझे जो पसंद होते हैं वालिद के और उसको खास अंदाज से पढ़ता बड़ी इत्मीनान से। बुराक आया हुजूर बैठे चली सवारी कटी मसाफत, कदम कदम फिक्र की बुलंदी निसार गर्दे सफर हुई है। जमीन साकित हवा को हैरत, फिजा को सकता फलक को चक्कर। आया बैठे बुराक आया हुजूर बैठे, बुराक आया हुजूर बैठे चली सवारी कटी मसाफत, कदम कदम फिक्र की बुलंदी निसार गर्दे सफर हुई है। जमीन साकित हवा को हैरत, फिजा को सकता फलक को चक्कर, कि आज यूं दम जदन में क्यों कर इधर की दुनिया उधर हुई। जमीन साकित हवा को हैरत, जमीन साकित हवा को हैरत, फिजा को सकता फलक को चक्कर, दम जदन में क्यों कर इधर की दुनिया उधर हुई है। बुराक आया हुजूर बैठे चली सवारी कटी मसाफत, कदम कदम फिक्र की बुलंदी निसार गर्दे सफर हुई है। जमीन साकित हवा को हैरत, फिजा को सकता फलक को चक्कर, कि आज यूं दम जदन में क्यों कर इधर की दुनिया उधर हुई है। अब इंशाअल्लाह शेर सुनिएगा। सदाए मानूस सुन के अहमद खामोश बैठे हैं मैं वे हैरत, हमारी मेराज इधर हुई है ये किसकी मेराज उधर। मेराज सुन के अहमद, सदाए मानूस सुन के अहमद खामोश बैठे हैं मैं, हमारी मेराज इधर हुई है ये किसकी मेराज हुई है। बुराक आया हुजूर बैठे चली सवारी कटी मसाफत, कदम कदम फिक्र की बुलंदी निसार गर्दे सफर। जमीन साकित हवा को हैरत, फिजा को सकता फलक को चक्कर, कि आज यूं दम जदन में क्यों करे इधर की दुनिया उधर। सदाए मानूस सुन के अहमद खामोश बैठे हैं मैं वे हैरत, हमारी मेराज इधर हुई है ये किसकी मेराज उधर। फसल जो बादे पयंबर रोशनी है, बिला फसल जो बादे पयंबर रोशनी, रोशनी पर रोशनी फिर रोशनी पर रोशनी है, बिला फसल जो बादे पयंबर रोशनी, रोशनी पर रोशनी फिर रोशनी पर रोशनी, रोशनी पर रोशनी पर नुसैरी ताब मूसा भी न लाए दूर पर, तूने क्यों देखी वो जालिम आंख भर कर रोशनी। नुसैरी ताब मूसा भी न लाए दूर पर, तूने क्यों देखी वो जालिम आंख भर कर रोशनी। देखिए जरा गहरी शेर है कि कैसे भूले हम गदीर और रोजे आशूरा की धूप, कैसे भूले हम गदीर और रोजे आशूरा की धूप, थी फजाइल और मसाइब की बराबर पैगंबर रोशनी है, बिला फसल जो बादे पैगंबर रोशनी, रोशनी पर रोशनी फिर रोशनी पर रोशनी,
کیسے بھولیں ہم غدیر اور روزے عاشورہ کی دھوم تھی فضائل اور مصائب کی برابر روشنی اے نصیری تاب موسیٰ بھی نہ لائے طور پر تو نے کیوں دیکھی وہ ظالم آنکھ بھر کر روشنی صاف چہرے جانثاروں کے نظر آنے لگے روشنی سرور نے کر دی یوں بجھا کر بلا فصل جو بادے پیمبر روشنی روشنی پر روشنی پھر روشنی پر روشنی جناب کی شان میں تھی بلا فصل جو بادے پیمبر روشنی روشنی پر روشنی پھر روشنی پر روشنی اے نصیری تاب موسیٰ بھی نہ لائے طور پر تو نے کیوں دیکھی وہ ظالم آنکھ بھر کر روشنی کیسے بھولیں ہم غدیر اور روزے عاشورہ کی دھوم تھی فضائل اور مصائب کی برابر روشنی صاف چہرے جانثاروں کے نظر آنے لگے روشنی سرور نے کر دی یوں بجھا کر روشنی اور شعر دیکھیے گا کیا معجزہ یہ ہے کہ بے جناب کی شان میں معجزہ یہ ہے کہ بے سورج کے پلٹائے ہوئے شام میں پھیلا دی تو نے بنت حیدر صاف چہرے جانثاروں کے نظر آنے لگے روشنی سرور نے یوں بجھا کر روشنی معجزہ یہ ہے کہ بے سورج کے پلٹائے ہوئے معجزہ یہ ہے کہ بے سورج کے پلٹائے ہوئے شام میں پھیلا دی تو نے بنت حیدر روشنی اے بلا معجزہ یہ ہے کہ بے سورج کے پلٹائے ہوئے معجزہ یہ ہے کہ بے سورج کے پلٹائے ہوئے شام میں پھیلا دی تو نے بنت حیدر روشنی اے بلا فصل جو بادے پیمبر روشنی روشنی پر روشنی پھر روشنی پر روشنی قدیر میں دو چار شعر کی یاد ہے لکھ کر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذرا قدیر کا خصوصیت ہے چپ رہیے اب نہ پوچھئے کیا ہے غدیر میں چپ رہیے اب نہ پوچھئے کیا ہے غدیر میں عقدہ بڑے باڑوں کا کھلا ہے غدیر چپ رہیے اب نہ پوچھئے کیا ہے غدیر میں عقدہ بڑے باڑوں کا کھلا ہے غدیر میں پینے کو تو ہمیشہ سے پیتے رہے مگر کچھ طرفہ میں کشی کا مزہ ہے غدیر میں آزار کوئی بھی ہو جہاں میں بجز نفاق ہر درد ہر مرض کی دوا ہے غدیر آزار کوئی بھی ہو جہاں میں بجز نفاق اب ہار مان لیجئے گل کائنات سے اونچا نصیریوں کا خدا ہے غدیر نصیریوں کا خدا ہے غدیر میں قدرت کے پاس بھی کوئی نعمت نہیں رہی قدرت کے پاس بھی کوئی نعمت نہیں رہی میں خانہ اس طرح سے لوٹا ہے
Assalamu alaikum. On behalf of the committee, we all wish you happy Eid. I just want to update on the new center. Like we are telling on every other day, we went step by step in taking care of this project. MashaAllah, we have come to the closing stage. By Muhammad wa ali Muhammad Sallallahu. Now the hardest part is we have to have the money by April 3rd. As you know, we went to door, each door, knocked on their door, we collected money. But I still have this many pledges, they had to pay us. These pledges we counted. I request Arujul Hassan to come here and explain what is our thermometer. You know, if you see the thermometer, that red one is the solid pledges. We call those people, they say the check is in the mail. That's why we counted that. That's money we have in our hand. Now this money we don't have. Those who have pledged, please pay this. We come to the figure, we needed $60,000 yesterday. Now today we need $49,000. We collected around $12,000 yesterday. So we need only $49,000 to go for this. We were kind enough, the community has made, people have donated generously their pledges, their contribution. MashaAllah is behind anybody can think about what they have given to us. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نے بتا تو دیا ہے کہ but let me explain to you, this is very important. We have $300,000 on the bottom of the account. Anyway, we have $300,000 on the bottom of the account. And about 45 minutes ago, we were here. So mashallah, we are. So let me do this a little bit. It really is encouraging where we stand now. So that's how we are doing. We were at Sally yesterday and we were here. Today we are here. We are going slowly but surely. So please get involved. Time is limited. We have about 20 more days at the most to close. We have to have the money by 3rd April. Well, 20 more days to close the deal. And the commercial deals are that we have to put the money by the 3rd of April, which is 2 weeks before. So time is of the essence. Please come on, come forward, and we gotta go with it. Please, I appreciate again those who are here today, those you know you have made the pledges, those who have sent these pledges, please come forward and pay us. And then those who have not pledged, those who have not given any pledges, not donated, please make sure you see us before you go home today. I request again, I think we had to complete this $49,000 today. Par Muhammad wa ali Muhammad Sallallahu. Muhammad wa ali Muhammad Sallallahu.
معلوم ہے حضرات کہ مجلس اور محفل یعنی ذکر اہل بیت سے متعلق جو فرش بچتا ہے اس میں اور سیمینار اور کانفرنس اور جلسے وغیرہ میں کیا فرق ہے، اور یہ فرق ہم کو اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی گیپ ہو اس کو آپ فل کرنے فوراً خود ہی بار بار بلانے کی ضرورت نہ پڑا کرے، ممبر سے آپ حضرات قریب رہا کریں، جو حضرات پیچھے ہیں آگے بیٹھ جائیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ آداب ہیں مجلس میں اور محفل میں بیٹھنے کے۔ اس میں کوئی ظاہر ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں آگے بیٹھے ہیں کوئی فرق تو نہیں ہوگا، نہ کوئی آپ کو پریشانی ہوگی۔ دیوار چھوڑنے میں تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے آگے آنے میں کوئی پریشانی ہم نہیں سمجھتے کہ ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وقت کم ہے اور میں انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کی ذمہ تمام کروں گا۔ سلام علیکم۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وآتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما بين يديه لتؤمنن به ولتنصرنه صلوات الله. پروگرام یہ تھا کہ 9:30 بجے جشن ختم ہو جائے گا اور 9:40 پر ہم اوپر پر بیٹھے ہیں۔ 20 منٹ ہمارے پاس ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ اس 20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو تمام کر دیا جائے گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 81ویں آیت ہے، یعنی آیت نمبر 81، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے غدیر سے متعلق، اور کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جو غدیر سے متعلق ہیں، اگرچہ وہ ڈائریکٹ نہیں، براہ راست نہیں، لیکن بالواسطہ ان کا تعلق غدیر کے موضوع سے ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے اور بس اسی پر گفتگو کرنے کے بعد آپ کی ذمہ تمام کر دوں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انبیاء سے عہد لیا، میثاق النبیین، نبیین سے میثاق لیا، ان سے وعدہ لیا، عہد لیا، کمیننٹ لیا۔ کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تم کو کتاب دوں اور حکمت دوں، یعنی جب میں تم کو رسول بناؤں، نبی بناؤں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ میں تو تم کو نبی بناؤں گا، میں تم کو رسول بناؤں گا، میں تم کو کتاب دوں گا، میں تم کو اپنا پیغامبر بناؤں گا، یہ میرا کام ہے۔ لیکن میں تم سے ایک عہد لیتا ہوں اور تمہیں اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد جب میں تم کو بھیج چکوں گا، ثم جاءکم، اس کے بعد ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم،
اور وہ تمہاری تصدیق کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ نوح نبی تھے, وہ یہ کہے گا کہ ابراہیم نبی تھے, وہ یہ کہے گا کہ موسیٰ نبی تھے, سب کی نبوتوں کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. بس سارا سوال اسی ٹکڑے کا ہے کہ ذہن میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں. جب ایسا ہوگا کہ میں تم کو بھیجوں گا, تم کو کتاب دوں گا, نبوتیں دوں گا, رسالتیں دوں گا, پھر ایک نبی آئے گا, وہ تمہاری رسالتوں کی تصدیق کرے گا, وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا, تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. ہم جو تم سے عہد دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے, تم اس پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, تم اس کی نصرت بھی کرو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. قَالَ أَقْرَرْتُمْ. یہ بات ہو گئی تو بات ختم ہو گئی تھی, مگر پھر اقرار لیا جا رہا ہے. اب کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. اقرار ہے تم کو, قبول ہے تم کو یہ عہد, کرتے ہو یہ عہد؟ قالوا اقررنا. کہا ہم بالکل عہد کرتے ہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب ایسا رسول آئے گا ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے, ہم اس کی نصرت بھی کریں گے. قال فاشهدوا. تو کہا ٹھیک ہے اب تم گواہ ہیں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور میں بھی اس پر گواہ رہوں گا, میں تمہیں واش کرتا رہوں گا, تمہیں دیکھتا رہوں گا کہ تم اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے نہیں. اب دو سوال میں آپ سے کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نبی اپنے عہد کو پورا نہ کرے تو کیا وہ نبی ہے؟ دیکھیں جیسے ہی وہ اپنے عہد کو توڑے گا عصمت ختم ہوگی, عصمت ختم ہوگی, نبوت نہیں رہے گی. تو نبی اسی وقت تک نبی ہے جب تک معصوم ہے, وعدہ کیا ہے وہ بھی خدا سے اور اس کو پورا کرے. ایک بات حل ہو گئی. اب دوسرا مسئلہ, خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جب میں تم کو بھیجوں گا تو تم سے پہلے کوئی نبی آئے گا اور تم اس پر ایمان لانا. کہا تمہارے بعد نبی آئے گا اور تم کو اس پر ایمان لانا ہے. دان محترم غور کیجئے گا, اگر بات یہاں تک ہوتی تب بھی ہم یہ سمجھتے کہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا ہی اس نبی پر ایمان لانا ہو گیا. ایک جملہ اور کہہ دیا اور تم کو اس کی نصرت بھی کرنی ہے. ارے بھائی وہ جو آئے گا, انبیاء کو پوچھنا چاہیے تھا پروردگار اس وقت ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو شرط مشروط وعدہ کر لیتے انبیاء, کہتے ہاں پروردگار ہم وعدہ کرتے ہیں, اگر ہوئے تو نصرت کر لیں گے, نہیں ہوئے تو ہم مجبوراً نصرت کیسے کر لیں گے؟ اور خدا بھی ان سے نصرت کا مطالبہ کر رہا ہے, تمہیں نصرت کرنی ہے, مدد کرنی ہے, ہیلپ کرنی ہے اس نبی کی. اب میں آپ سے پوچھ لوں, وہ کوئی موقع آپ ایسا دکھا سکتے ہیں کہ جب نوح آئے ہوں پیغمبر کی مدد کرنے کے لیے, ابراہیم آئے ہوں مدد کرنے کے لیے؟ بھائی خیبر میں 39 دن تک کچھ نہ ہو سکا تو نوح آ جاتے کہ لیجئے میں آ گیا, ابراہیم آ جاتے کہ صاحب ہم نے مدد کا وعدہ کیا ہے, ہم آپ کی مدد کیسے چھوڑ دیں, ہم آ جاتے ہیں آپ کے لیے. عیسیٰ آ جاتے, موسیٰ آ جاتے, وہ تمام انبیاء جنہوں نے پیغمبر کی مدد کا وعدہ کیا تھا کہاں چلے گئے, کیوں نہیں آئے؟ مدد نہیں کی, خیبر میں مدد نہیں کی, خندق میں مدد کر دیتے, بدر میں آ جاتے, حنین میں آ جاتے, احد میں آ جاتے, انبیاء کہیں تو نظر آتے. میں پوچھوں تمام انبیاء سے کہ بھئی آپ نے اللہ سے تو وعدہ کر لیا, وعدہ پورا کرو, آؤ پیغمبر کی مدد کرو, تو انبیاء جواب دیں گے کہ ہمارا جو سید و سردار ہے اس نے تم کو اس کا جواب دے دیا ہے. اگر عقل ہے تو غور کرو کہ ہم نے ہر جگہ مدد کی ہے پیغمبر کی, ہر جگہ ہم آئے ہیں. خیبر میں بھی ہم تھے, بدر میں بھی ہم تھے, احد میں بھی ہم تھے, حنین میں بھی ہم تھے, خندق میں بھی ہم تھے, ہر جگہ ہم تھے. ہم نے کہا ہم نے تو دیکھا نہیں. کہا آپ نے دیکھا نہیں تو ہم کیا کریں؟ پیغمبر پہلے ہی کہہ چکے ہیں اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہو, نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو, موسیٰ کو دیکھنا ہو, عیسیٰ کو دیکھنا ہو, فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
کیا کریں؟ ہم تو تھے. پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو جا رہا ہے 40ویں دن یہ کون ہے؟ یہ آدم بھی ہے, یہ نوح بھی ہے, یہ موسیٰ بھی ہے, یہ عیسیٰ بھی ہے. لیکن نہیں, واقعی عیسیٰ نہیں ہے. کیا واقعی یہی عیسیٰ ہیں؟ ایسا تو نہیں کیا؟ نہیں, یہ عیسیٰ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مجسم وہی عیسیٰ ہیں, یہ وہی موسیٰ ہیں, بلکہ یہ وارث موسیٰ کے, آدم کے, نوح کے, ابراہیم کے. یعنی اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو گویا تمام انبیاء وہی کر رہے ہیں. تو اب اگر علی جہاد کے لیے آئے سامنے تو یہ تنہا علی نہیں ہے, بلکہ علی کا جہاد تمام انبیاء کی طرف سے ہے. اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کے میدان میں اعلان ولایت علی سے صرف پیغمبر کی رسالت نہیں بچی, تمام انبیاء کی رسالتیں بچی ہیں. علی نے تمام انبیاء کی رسالتوں کو بچایا ہے. اگر علی مدد نہ کرتے انبیاء کی طرف سے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ وعدہ جو انبیاء نے کیا تھا وہ پورا کیسے ہوتا. تو علی نے پورا کیا, تمام جگہوں میں پیغمبر کی حمایت کر کے, نصرت کر کے, مدد کر کے, جہاد کر کے تمام انبیاء کی وراثت کا ثبوت دیا. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس دن کا نہیں, بلکہ جب کبھی پیغمبر کو, اسلام کو, قرآن کو مدد کی ضرورت ہوگی تمام انبیاء مدد کرنے آئیں گے. اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے. اسی لیے جب کربلا کے میدان میں خطرہ تھا اسلام کو, اور جب حسین اٹھے تو تنہا نہیں تھے. ہم آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صحبت. تمام ائمہ یہ سب وارث انبیاء ہیں, تو یہ مدد ہو رہی ہے. دیکھیں یہاں بات میں تمام کر دینا چاہتا ہوں, میرے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے صرف اسی آیت پر گفتگو کرنی ہے. دیکھ لیجئے, اب آئیے ایک لفظ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, دو کام کرنے تھے, ایمان لانا ہے, نصرت کرنی ہے. تو نصرت کا تو پتہ چل گیا. ایمان کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ یہ تو شک ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اس میں ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کہیں کیوں نہیں بتانے کی ضرورت ہے؟ نوح نے کلمہ پڑھا, ابراہیم نے پڑھا, عیسیٰ اور موسیٰ نے پڑھا. کہا نہیں صاحب, کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھے ہی ضروری ہے. کہا پھر ہم کیسے مانیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا؟ کہا رے بھائی, جب دوسرا لفظ آپ نے دیکھ لیا, آپ کی سمجھ میں کسی بات نہیں آتی. جب آپ نے دوسرا لفظ دیکھ لیا مدد کا, نصرت کا, جب بات نصرت کی آ گئی, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, ایمان لانا اور مدد کرنا. تو جو مدد کر رہا ہے, سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے. جب تک ایمان لائے گا نہیں مدد کرے گا کیسے؟ ارے تمہاری بات اتنی سی سمجھ میں نہیں آئی, جس نے بچپن سے مدد کی ہو پیغمبر کی. میرے پاس ہیں اور میں اپنی گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں بہت جلدی. اب آپ دیکھیے, مومن, پہلا کام یہ ہے انبیاء کہ وہ مومن بن جائیں, ایمان لائیں. جو ایمان لاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن. تو انبیاء مومن تھے کہ نہیں؟ کس کے مومن تھے؟ کس پر ایمان لائے تھے؟ پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لائے تھے, ان کے مومن تھے. اب وہ ہیں نوح, وہ ہیں موسیٰ, وہ ہیں ابراہیم, وہ ہیں عیسیٰ. وہ کیا ہیں اور پیغمبر کیا ہیں؟ اگر کبھی ایسا موقع ہو جیسا معراج میں ہو گیا تھا کہ تمام انبیاء اکٹھے ہیں اور پیغمبر بھی آ گئے, تو اب یہ تمام انبیاء پیغمبر کو سلام کریں گے تو کیا کہہ کے سلام کریں گے؟ مومن ہے نا انبیاء, ہمارے لیے تو نبی ہیں, ہمیں ان کی نبوت پہ ایمان لانا ہے, مگر وہ جن کی نبوت پہ ہمیں ایمان لانا ہے ان کو آخری نبی کی نبوت پہ ایمان لانا ہے. تو جب ایمان لانا ہے وہ کیا ہے؟ مومن. تو یہ سارے اعلیٰ درجے کے مومن وہاں موجود ہیں اور پیغمبر وہاں آ گئے, کیا کہہ کے سلام کریں گے؟ السلام علیکم نبی اللہ صرف نہیں, مومن ہیں. جب یہ مومن ہیں تو سلام کیا کریں گے؟ جو رشتہ مومن کا اور نبی کا ہوتا ہے اسی رشتے سے سلام کریں گے. رشتہ کیا ہوتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم.
تصرف رکھتا ہے اولا بالتصرف ہے یعنی مولا ہے. نبی ہر مومن کا مولا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین. نبی ہر مومن کا مولا ہے. نبی ہر مومن کا مولا ہے. تو جب ہر مومن کا مولا ہے تو کیا آدم کا مولا نہیں ہے؟ وہ بھی تو مومن ہیں. تو اب سارے مومن کھڑے ہیں وہاں اور نبی آ گئے تو اب کیا کہیں گے وہ؟ السلام علیکہ یا مولا. اے ہمارے مولا آپ پر سلام کہیں گے کہ نہیں؟ آدم کہیں گے آپ ہمارے مولا. نوح کہیں گے آپ ہمارے مولا. ابراہیم کہیں گے آپ ہمارے مولا. موسیٰ کہیں گے ہمارے مولا. عیسیٰ کہیں گے ہمارے مولا. ایوب کہیں گے ہمارے مولا. یوسف کہیں گے ہمارے مولا. داؤد کہیں گے ہمارے مولا. سلیمان کہیں گے ہمارے مولا. اور جب سب کہہ چکیں گے کہ آپ ہمارے مولا تو نبی کہیں گے من کنت مولا. اب معلوم ہوا کہ نبی نے جب کہا من کنت مولا, مجمع اتنا بڑا سامنے موجود ہے. جب میں آپ سے کوئی خطاب کروں تو کہوں گا کہ آپ سن رہے ہیں؟ آپ نے غور فرمایا؟ آپ سے خطاب ہوگا. پیغمبر نے براہ راست ان سے خطاب نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں تو علی تمہارے مولا ہیں. بات محدود ہو جاتی. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. جب سے مولا ہوں جب تک مولا ہوں جہاں تک مولا ہوں وہاں تک مولا ہوں. وہاں تک مولا. اب بس اختتام کہ آپ غور کریں اس پر. مولا ہیں. اب نبی نے یقینی طور پر ولایت علی کا اعلان کیا غدیر میں. اس آیت کو آپ نے نظر میں رکھیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے کوئی کار تبلیغ انجام نہیں دی. آپ کے ذہن میں ہے نا؟ اب جو میں نے آیت یہ پڑھی انبیاء والی, جائیے پڑھ لیجیے. سورہ آل عمران 81 آیت یہ ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 82 82. وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر اس اقرار کے بعد اے انبیاء سے تم نے اقرار کر لیا, مدد کرو گے پیغمبر کی, مومن بنو گے, ایمان لاؤ گے کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے. جو ایمان لانے کے بعد اگر پلٹ جائے, اگر تم نے ایمان نہیں لایا, عہد کرنے کے بعد تم نے نصرت نہیں کی, مدد نہیں کی, تو کیا ہوگا؟ تمہاری نبوت خطرے میں. ظالم ہو جاؤ گے تو نبوت ختم ہو جائے گی. تو اب تمہیں اپنی نبوت بچانے کا ایک ہی راستہ ہے. اگر تم اپنی نبوتیں بچانا چاہتے ہو تمام انبیاء, تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تم آخری نبی کو مولا کہہ دو. آخری نبی پر ایمان لے آؤ. نہیں, میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, اگر تمہیں اپنی نبوت بچانی ہے تو تم لا الہ الا اللہ کہہ کے رک نہ جانا. تمہیں محمد رسول اللہ بھی کہنا ہوگا. اس لیے کہ اگر تم نے محمد رسول اللہ نہ کہا تو عہد کو توڑا تو نبی نہیں رہے. تو محمد رسول اللہ تم کو کہنا ہے. اتنا ہی تو کہنا نہیں, اس کے آگے کچھ نہیں کہنا. اتنا کہنا ہے تمہیں, یہ تم پر واجب ہے. تو تمہاری نبوت بچے گی محمد رسول اللہ کہنے سے, یہ کلمہ پڑھنے سے بچے گی. اب بہت نازک مرحلے پر آ گیا ہوں. خاتم النبیین پر کوئی کلمہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا کوئی ایسی منزل بھی آئی ہے کہ یہی لہجہ خدا نے اپنے نبی سے اختیار کیا ہو کہ اگر تم نے یہ نہیں کہا تو تمہاری نبوت خطرے میں؟ کہاں کہ اگر تم نے غدیر میں علی ولی اللہ نہ کہا تو تمہاری نبوت خطرے میں. بس سمجھ
लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बचाया है तमाम अंबिया को, अली वलीउल्लाह ने बचाया है आखिरी रिसालत। सलवात भेजिए मोहम्मद। बस इस आयत में और भी कुछ पहलू हैं, मैं उनको छोड़ रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास 3 मिनट रह गए हैं, 2.5 मिनट, और इस 2.5 मिनट में कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। इंशाल्लाह कभी और मौका मिला तो इसी आयत के ज़ैल में और जो बहुत ही दिलचस्प पहलू हैं मैं आपके सामने अर्ज करूँगा। लफ्ज़ मौला, यदि आप सुन रहे थे और इस पर भी काफ़ी गुफ्तगू और बहस है, उस बहस में नहीं जा रहा हूँ। आपको तो कोई बहस नहीं है ना लफ्ज़ मौला में? नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए, इसलिए कुछ और कहने जा रहा हूँ। मालूम है नहीं समझ रहे इसलिए कह दे रहा हूँ। मौला में तो कोई बहस नहीं है। मौला किसको कहते हैं? यहाँ मौलाना तशरीफ फरमा है, मौलाना है। आप इनसे पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि मौला यानी औला बित्तसर्रुफ। और जो मैंने आयत पढ़ी उसकी औला बित्तसर्रुफ क्या मतलब, मौला क्या मतलब? जज़ाक, जान और माल पर जिसको इख्तियार हो। यानी अब आपकी जान आपकी नहीं है, वो जब चाहेगा आपको जिहाद में भेज देगा और कहेगा चले जाइए, जाकर तलवार खाइए और जिहाद कीजिए। आपकी जान उसकी है, उसके इख्तियार में, उसको कहते हैं मौला। और आपकी जितनी भी दौलत हो आपकी नहीं है, एक पैसा भी आपका नहीं है, सब मौला का है। तवज्जो कीजिएगा, किसका है? मौला का। मैं गदीर के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। सारा पैसा मौला का, सारी जाने मौला की। इसी को कहते हैं औला बित्तसर्रुफ। समझ में आ गई बात? अब बताइए, मौला के माने में कोई इख्तिलाफ तो नहीं है आपको? नहीं है ना? इस माने में कोई इख्तिलाफ तो नहीं है? तो खाली महफिल में बैठने से नहीं होता। अरे साहब, तुम मौला को मौला नहीं मानते, हम मानते हैं मौला। तुम मौला के माने ये कहते हो, मौला के ये माने लड़ो या बिलाओ, लड़िए नहीं, साबित कीजिए कि आप मौला को वाकई क्या मौला मानते हैं और किस माना में मानते हैं। अगर कभी कोई मौला वाला आपसे कहे कि हमें एक ऐसी जगह की जरूरत है कि आज हम गदीर का जश्न यहाँ कर रहे हैं, इससे अच्छी जगह, इससे बड़ी जगह करना चाहते हैं, हमें उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है, वो माल जो आपका नहीं है उसी मौला का है जिसके नाम पे हम मांग रहे हैं, अगर दे दिया तो अब भी क्या आप उससे बहस करेंगे? आप उससे बहस करेंगे? अरे साहब, इतना है और इतना नहीं है। आप यकीन जानिए, मैं इससे पहले भी तकरीर कर चुका हूँ। हिम्मत वाले हैं वो लोग जो कोई काम करते हैं और बड़ा सख्त काम होता है, उसको लेकर चलना बहुत दुश्वार है वाकई। खुदा अगर मदद न करे तो कुछ नहीं कर सकता कोई। लेकिन ये बार बार आपको ये थर्मामीटर दिखाना और खड़े होकर, क्या मतलब? कितने रह गए हैं 49? एक आदमी दे सकता है यहाँ जितने आदमी बैठे हुए हैं। अल्लाह ने इतना दिया है कि नहीं? नहीं साहब, एक आदमी दे सकता, 10 तो दे सकते हैं, 48 तो दे सकते हैं, 49 लोग तो दे सकते हैं। क्या मसला है? कहा नहीं मगर ये कुछ नहीं। मौला मानते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताएं। अगर मौला आ जाएं और आपसे कहें लाओ ये सब पैसा लाओ, आप पीछे हट जाएंगे? तो कहाँ गए सारे नारे? अज़ान मोहतरम, मैं बात वो कर रहा हूँ आपसे कि आप अगर यहाँ समझ में ना आए तो जाके तन्हाई में गौर कीजिएगा। और ये आज अभी ये पूरे पैसे हो जाने चाहिए गदीर की बरकत और हवाले से। अब कल आप ये ना सुने कितने रह गए हैं। और आप यकीन जानें कि जब आप मौला के नाम पर 1 दिरहम देंगे, इसी दुनिया में, आखिरत की बात नहीं कर रहा हूं, मौला किसी का एहसान रखते नहीं है, यही आपको देंगे, इसी जगह देंगे। और अगर आपको यकीन ना हो तो तजुर्बा करके यहीं देंगे, इसी जगह देंगे। और इसका आगाज मैं खुद करता हूं, रकम का ऐलान नहीं करता। 500 मौलाना 500 दे रहे हैं, जाहिर है $500
100 ہماری طرف سے. بلکہ مولانا کی اجازت کے بغیر میں اس کو اس طرح کر دوں، چونکہ 39 افراد یہاں مل جائیں گے انشاءاللہ 1,000 والے جو لوگ دے چکے ہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں آپ مت سوچیں ہم تو دے چکے ہیں، ہم 50,000 دے چکے ہیں بھائی، ہم 50,000 دے چکے ہیں، کوئی بات نہیں. 1000 کا مسئلہ ہے، 1000 ہماری طرف سے مولانا کچھ اضافہ کر دیجیے 1000. ٹھیک ہے. کتنے رہ گئے 47. پلیز یہاں سے نکلنے سے پہلے، میں نے پلیز کا لفظ غلط استعمال کیا، میں اس کا مخالف ہوں اس معاملے میں، آپ جانتے ہیں، لیکن میں پلیز اپنے ذاتی بنیاد پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس محفل سے نکلنے سے پہلے آپ یہ 1000 کچھ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 1000 معمولی چیزوں میں آپ خرچ کر دیں گے، اگر دے بھی چکے ہیں صرف اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم جشن غدیر نئے سینٹر میں منائیں. نکلنے سے پہلے یہ ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے. 2000 ہو چکے ہیں، اب 47 اور چاہیے. انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ یہ کام پورا ہوگا اور ہم ثابت کریں گے اپنے عمل سے کہ ہم اپنے مولا کو عملی طور پر مولا مانتے ہیں، صرف زبانی طور پر مولا نہیں مانتے. میرا وقت ختم ہو گیا ہے، آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ پروردگار تجھے واسطہ شاہ ولایت کا، امیر المؤمنین کا، ولی اللہ کا، خداوندہ ہمارے دلوں میں جذبہ ولایت میں اور اضافہ کر. خداوندہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت، عظمت اہل بیت، معرفت اہل بیت میں اور اضافہ فرما. ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں سے دشمنی اور بیزاری میں ہمارے دلوں میں اضافہ کر. خداوندہ اہل بیت طاہرین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ہمیں اپنی زندگی میں صحیح معنی میں جذبہ ولایت کو سمو دینے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ، وہ جس کو تو نے مشکل کشا بنایا ہے، ہم اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام اجتماعی اور انفرادی مشکلات کو حل فرما. خداوندہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما. تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ خداوندہ اس قوم کے آخری رہبر اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. وارث غدیر کی فوج میں، لشکر میں، ان کے عوام و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما. ہمارے اس عمل صالح کو قبول فرما. اس سے بہتر انداز سے